میں تو یہی کہوں گا حضرت جی کہ وہ 10 دن جو سستی رہی وہ تو گزر گئے، اب سستی کو چھوڑیں اور اس جانب توجہ کریں کہ کس طرح جو ہے نا وہ معافی والا معاملہ میں بنے گا۔ اور حضرت جی جیسے آپ نے کہا بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں ایسے ویسے، اللہ کرنے کی توفیق دے، لیکن حضرت آپ اچھے سے اچھا بھی کریں گے نا، جتنی دیر تک ادھر سے نہیں نہ کریں گے بات نہیں بنے گی، بات سادی ہو، الفاظ سادے ہوں، انداز سادہ ہو، لیکن جب ادھر سے ہوگی نا تو پھر بات بن جائے گی۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، مہنگائی اسی طرح ہے، لوگ جو مہنگی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کی نجات ممکن ہے؟ کہ پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور دین سے دور ہیں، اور یہ میرا اپنا ایک خیال کہ شاید میں اس طرح مہنگائی کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، 2 نمبری کر کے، میں جناب ملاوٹ کر کے میں شاید بڑھا، یہ میرا اپنا خیال ہے، اس طرح نہیں ہے، بڑھتا اس کا ہے جس کا اللہ بڑھاتا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان میاں فاروق عارف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا عشرہ جو ہے بڑی تیزی سے یہ بھی گزر جانا ہے، دن انتہائی کم ہیں اور ہمارے پاس ٹارگٹ بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان INN اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبلغ اسلام ڈاکٹر پیر سلمان صباحی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس عشرے کی خاص بات کیا ہے؟ کیا اس عشرے کی خاص اہمیت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور رمضان المبارک کی برکتوں میں سے اللہ ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ 10 دن گزر گئے جی، جیسے گزر گئے سو گزر گئے۔ اب پہلے 10 دن رحمت کے تھے، تو اب جو ہے نا اگلے 10 دن مغفرت کے کر دیے گئے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا حضرت جی کہ وہ 10 دن جو سستی رہی تو وہ تو گزر گئے، اب سستی کو چھوڑیں اور اس جانب توجہ کریں کہ کس طرح جو ہے نا وہ معافی والا معاملہ میں بنے گا۔ اور حضرت جی جیسے آپ نے کہا بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں ایسے ویسے، اللہ کرنے کی توفیق دے، لیکن حضرت آپ اچھے سے اچھا بھی کریں گے نا، جتنی دیر تک ادھر سے نہیں نہ کریں گے بات نہیں بنے گی، بات سادی ہو، الفاظ سادے ہوں، انداز سادہ ہو، لیکن جب ادھر سے ہوگی نا تو پھر بات بن جائے گی۔ مثلا لکھا ہے، میں اکثر و بیشتر یہ خود کو بھی سناتا ہوں اور دوستوں کو بھی سناتا ہوں کہ اگر بندہ ادھر سے پکارے تو پھر بات ایسے کر کے بنتی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں نا کوئی شخص عادی شرابی تھا، کئی بار پکڑا گیا، کوڑے بھی پڑے، آپ نے اب اس کو یہ کہہ کے چھوڑا کہ اب اگر پکڑا گیا نا شراب پیتا لاتا تو اب صرف کوڑے نہیں، اب تجھے پابند سلاسل بھی کروں گا۔ تو حضرت کہاں چھوٹتی ہے جتنی دیر تک چھڑوانے والا مل نہ جائے۔ تو اس نے بھی وعدہ کیا جی اب نہیں، وہ نہیں رہ گیا، وہ آدھی رات کو یہ سوچ کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گیا شراب خریدی، جو بوتل ہے اس کو بغل میں چھپایا، اوپر سے اس نے چادر اوڑی، تو وہ شراب لے کے جا رہا تھا۔ تو جیسے اس نے وہ ٹرن لیا نا تو آگے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا بھی نہیں، اتنا گھبرا گیا کہ خود ہی عرض کرتا ہے حضرت میں
اتنی رات کو شراب تو نہیں لے کے جا رہا؟ تو آپ نے فرمایا پھر اتنی رات کو تو کیا کر رہا ہے؟ اور اس کرتا ہے جی وہ میری بچی بھوکی ہے تو میں اپنی بچی کے لیے نا دودھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو ظاہر ہے وہ اس کا گھبرانا، وہ رنگ کا اڑنا، وہ آپ کا نہ پوچھنا، وہ خود ہی بتانا، وہ بتا رہا تھا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر دودھ لے کے جا رہا ہے تو دکھا کدھر ہے دودھ؟ اس نے کہا جی وہ میں نے اپنی بغل میں اس کو چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا اگر دودھ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دودھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر دودھ ہے تو پھر دکھانے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میں جو کہہ رہا ہوں دودھ ہے تو آپ مان جائیں کہ دودھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہہ جو رہا ہے دودھ ہے تو پھر دکھانے میں کیا ہے؟ تو اب وہ دکھا نہیں رہا، حضرت کہہ رہے ہیں دکھا۔ تو آپ نے نا پکڑ کے نا اس کی چادر کو نا وہ کھینچا، ہٹا چادر اور دکھا مجھے دودھ ہے۔ بس میں نے کہا نا ادھر سے جب ہوگا تو پھر کام بنے گا، تو بس اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ ادھر آپ چادر کھینچ رہے ہیں، ادھر اس نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں نا رجوع کیا اور عرض کرتا ہے رب کریم اگر آج میں پکڑا گیا نا تو آج کوڑے نہیں پڑیں گے، آج مجھے جیل میں بھی جانا پڑے گا، آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، میرا پکا وعدہ ہے آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اتنی سی بات ہے، سیکنڈز کی، لمحوں کی بات، لیکن کیونکہ نکلی ادھر سے۔ اور یہ دوسری آپ نے بات یاد رکھنی کہ یہ جو توبہ کی جا رہی ہے نا یہ اللہ کے ڈر سے نہیں، یہ حضرت عمر کے ڈر سے ہو رہی ہے، اللہ کے خوف سے نہیں وہ کر رہا، وہ حضرت عمر سے ڈر کے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے ڈر کے اللہ کو نہیں پکار رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفت، وہ آپ نے زور سے جھٹکا دیا اور اس کی وہ بغل میں سے وہ جو بوتل نیچے گری اور وہ ٹوٹ گئی، اور دیکھتے کیا ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین پہ دودھ بہہ رہا ہے۔ تو جب دودھ آپ نے بہتا دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا بھائی قرآن بھی کہہ رہا ہے ولا تجسسوا، تو یہ کہہ بھی رہا تھا کہ دودھ ہے تو میں کیوں نہیں مانا کہ دودھ ہے؟ اب رات کا وقت ہے، دودھ بھی گر گیا، اب اس کی بچی کیا پیے گی؟ اور وہ دودھ دیکھ کے نا تو وہ رو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو روتا دیکھ کے فرمایا چل پریشان نہ ہو، مجھے مان جانا چاہیے تھا کہ دودھ ہے، اب تیرا دودھ بھی گر گیا ہے تو نہ رو، میرے ساتھ میرے گھر چل، میں تجھے اپنے گھر سے دودھ دیتا ہوں۔ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں دودھ گرنے پہ نہیں رو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے میں اس کریم کی کریمی کو یاد کر کے رو رہا ہوں جس نے شراب کو واقعتاً دودھ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کرتا ہے دودھ نہیں تھا، شراب ہی تھی، لیکن جب آپ نے وہ چادر کو پکڑا نا اور میرے دل میں خیال ہے کہ اب نہیں تو بچ سکتا، تو بس میں نے دل میں اپنے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو ایسا کریم ہے کہ اس نے واقعتاً شراب کو دودھ بنا۔ اچھا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا، آپ یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، مہنگائی اسی طرح ہے، لوگ جو مہنگی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ کس طرح سے اس جو ہے مغفرت کے جو عشرے میں کس طرح سے ان کی نجات ممکن ہے، یہ کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ بس حضرت جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور دین سے دور ہیں، اور یہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ شاید میں اس طرح کر کے نا کوئی بڑے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اللہ حضرت اس طرح اکٹھے نہیں ہوتے، نہ اس طرح بڑھتا ہے، اسی کا بڑھے گا جس کا اللہ بڑھائے گا۔ یہ میرا ایک اپنی گندی سوچ میں اس کو کہوں گا کہ شاید میں اس طرح مہنگائی کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے دو نمبری کر کے میں جناب ملاوٹ کر کے میں شاید بڑھا لوں، یہ میرا اپنا خیال ہے، اس طرح نہیں حضرت بڑھتا اس کا ہے جس کا اللہ بڑھاتا ہے حضرت، یہ یاد رکھیے گا، جس کا اللہ بڑھاتا ہے نا پھر اس کا گھٹا کوئی نہیں سکتا، اور جس کا اللہ گھٹائے پھر اس کا بڑھا کوئی، یہ ہم اپنا بڑھا نہیں رہے حضرت، یہ ہم اپنا گھٹا رہے ہیں۔ پہلی بات تو حضرت جو میں بھی اپنے آپ کو سناؤں اور آپ کے چینل سے یہ بات آگے جائے، حضرت جی دینا اس نے ہے، بے شک تھوڑا دے زیادہ دے یہ اس کا اختیار ہے، ایک اختیار اس نے مجھے دیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لینے کا۔ بندے اتنا تیرا ہے جیسے چاہے لے لے، بس ادھر میں غلطی کر گئی حضرت، وہ میں نے جو سوچا نا کہ شاید اس طرح کر کے زیادہ آئے نہیں آئے وہی ہیں جو میرے مقدر میں تھے، بس یہ ہوا کہ میں نے غلط طریقہ اختیار کر کے جو اچھے طریقے سے بھی آ سکتے تھے میں نے وہ گندے طریقے سے لیے ہیں، کچھ بھی نہیں بڑھتا حضرت، اتنا ہی رہنا ہے جتنا میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کیا، بس اختیار مجھے دیا۔ بندے وہ مولا علی رضی اللہ وہ گھوڑے والا واقعہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے، نیت فرمائی نیت اس کو گھوڑا دیا کہ تو رکھ،
وہ جب آیا گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کی وہ لگام کاٹھی، نہیں وہ تھی، لگام، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آگے گئے بازار میں، وہ میلہ لگا تھا، دیکھا تو وہ آپ گئے تو وہ آپ ہی کے گھوڑے کی لگام تھی۔ اب نے پوچھا کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا جی 4 درہم۔ یا بھی ایک شخص 4 درہم میں بیچ کے گیا ہے، میں بھی آپ کو 4 کی بیچوں گا۔ وہ آپ نے اپنی مبارک جیب سے پیسے نکالے تو 4 ہی درہم تھے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی جلدی کر گیا اور اپنا حلال اس نے حرام کر لیا اس نے۔ کیونکہ میں جب مسجد میں گیا تھا تو میں نیت کر کے گیا تھا کہ مسجد سے آؤں گا اور جو میری جیب میں ہوگا وہ میں اس کو دوں گا۔ اس کو دے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اپنا حلال حرام کر رہے ہیں۔ اتنے ہی آنے تھے، زیادہ کوئی نہیں آئے ہیں، بس اتنا کیا کہ ذخیرہ اندوزی کر کے 2 نمبری کر کے۔ ذخیرہ اندوزوں کے لیے قرآن میں کیا احکامات ہیں؟ بڑی مختصر سخت فرمائیے وعید ہے جی، بڑی کھانی وہ 2 روٹیاں ہی ہیں، بڑی سخت وعیدیں ہیں حضرت جی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، قرآن بھرا پڑا ہے حضرت جی۔ وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دک، بھرا پڑا ہے حضرت جی قرآن پاک۔ لیکن بس میں نے کہا ہے نا کہ دین سے دوری ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں نے پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں، 2 روٹیاں ہی کھانی۔ بڑا اچھا آپ نے فرمایا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں، مہنگائی کریں، خود ساختہ مہنگائی کریں، اور انہی پیسوں سے پھر آپ لوگ خیرات کریں اور عمرے پہ جائیں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کا فیصلہ آپ اچھے طریقے سے از خود کر سکتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ خود ساختہ مہنگائی بالکل بھی نہ کریں، اور اپنی آخرت کو اگر آپ نے سنوارنا ہے، مغفرت کے اس مہینے کی فیوز و برکات کو آپ نے سمیٹنا ہے، تو آپ کو اپنے باطن کو بھی درست کرنا ہوگا۔ ہمارے چینل INN نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنی قیمتی آراء سے نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔